جی غنی صاحب. جی میں بڑی صاحب سے اختلاف کرتا ہوں کہ کاف لیگ نے آرمی کو جوائن کیا. میں ایک ایک بندے کو جانتا ہوں کہ کون کس طرح یہ کاف لیگ نے آرمی کی کوکھ سے جنم لیا تھا. بات یہ ہے کہ دونوں مقبول لیڈرشپ کو باہر رکھ کر آپ نے موقع پرستوں کو اکٹھا کیا. اور آپ دیکھیں کہ جب اس طرح کی گورنمنٹس بنتی ہیں, آج کاف لیگ کہاں ہے؟ آج کاف لیگ کسی نئی وردی کی تلاش میں ہے. آپ جب ان سے مخصوص نظروں کی طرف دیکھتے ہیں تو اندر سے یہ ہوتا ہے کہ ہم تیار ہیں. بات یہ کہ اس ملک کے اندر اگر سسٹم مضبوط ہوتا, اگر ادارے مضبوط ہوتے, ہم بدقسمتی سے انڈیا کی مثال دیتے ہیں کہ وہاں پر وہ تہمت باندھ کے آتے ہیں لیکن وہ اسٹیٹس مین ہیں, وہ بات کرتے ہیں اپنے مفادات کی. میں ایک ریزنیبل پولیٹیشین کو جانتا ہوں, وہ اسمبلی سے باہر آئے تو مجھے کہتے ہیں کہ آئے میں آپ کو کھانا کھلاؤں. میں نے کہا چودھری صاحب کھانا ایک شرط پہ کھائیں گے کہ آپ اور میں بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولیں گے. تو انہوں نے گجرانوالہ سے ان کا تعلق تھا, میں نے انہیں بیٹھتے ہی کہا, میں نے کہا چودھری صاحب آپ نے مسلم لیگ چھوڑ کے کاف لیگ کیسے جوائن کی؟ تو انہوں نے مجھے جواب میں کہا کہ مجھے ایک آفس میں ایک بریگیڈیئر صاحب نے بلایا اور مجھے کھڑا کیا سامنے. انہوں نے کہا چودھری صاحب کیا پروگرام ہے؟ ایک راستہ میاں اظہر کے گھر جاتا ہے اور دوسرا راستہ جیل میں جاتا ہے. تو میں نے کہا پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا, میں نے ان سے کہا کہ جی میرے ساتھ سلوک کون سا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ شریفانہ سلوک ہوگا. اور اس کے بعد وہ وقت ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم دوبارہ سلسلہ یہیں سے جوڑتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے بدلتا پاکستان. بدلتا پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. گفتگو ہے کہ پاکستان میں اصل حکمران کون ہے اور حکومت کس کے پاس ہے, اختیارات کس کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی ہیں. بہرحال اس حوالے سے گفتگو جو کرتے ہیں اور سوال لیتے ہیں ہم اپنے نوجوان کی طرف. جی ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ فوج نے تو آنا ہی آنا ہے. کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ آئین کے تحت جو ہے وہ فوج کا جو کردار ہے وہ مستقل طور پر رکھ دیا جائے اور وہ پازیٹیو ہو؟ اب آپ ڈیموکریسی کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں کہ جی آرمی آئے گی, اس کا رول اس میں کنسٹیٹیوشن میں ڈال دے, تو پھر تو آئے گی دل انٹرفیئر, ہر پرابلم میں انٹرفیئر کرے گی آرمی. پھر تبھی ہوتا ہے اسلامک گورنمنٹ آئی ہے ترکی میں اور کچھ دیر 2 مہینے کے بعد پیک اپ کر گئی فوج کی وجہ سے کہ فوج نہیں چاہتی کہ اسلامی نظام وہاں آئے, جو بھی ہے فار ایگزامپل. سو دس از ناٹ اے سولوشن. نہیں ہے یہ ٹسل چل رہی ہے. ورک صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دس ناٹ دا سولوشن. ورک صاحب بالکل صحیح ہے جی, آپ کے سامنے ہے. جیسے جنرل یحییٰ سے شروع کر لیں یا جنرل ایوب صاحب سے شروع کر لیں یا جنرل مشرف آیا ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ جی وہ 90 دن کا کہہ کے آئے تھے, تو وہ میرا خیال ہے کہ 9-10 سال جناب 11 سال جنرل مشرف صاحب نے تو یہ تکلف بھی نہیں کیا. اور جنرل مشرف صاحب جو ہیں انہوں نے دیکھیں جی انہوں نے تو ایک سسٹم لے کے آئے کہ جی میں یہ اپنا بلدیاتی نظام کا بالکل ہی انہوں نے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک چھوٹا چھوٹا مشرف بٹھا دیا. اوپر سینٹر میں بڑا مشرف بیٹھا ہے اور وہ جناب والا تباہی پھیری ہے. ٹھیک ہے نا جی, اور آج قوم بھگت رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ کسی شعبہ حیات کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں چیپٹر, تو میرا خیال ہے کوئی جو ڈکٹیٹرشپ ہے یہ تو بالکل ہی کہہ لیں کہ ایک ظلم ہوتا ہے. یہ کسی بھی جمہوری معاشرے کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے. بریگیڈیئر غضنفر ہاشمی صاحب, یہ بات عام طور پہ کی جاتی ہے. جنرل ایوب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ ایسا کرنا چاہیے اور ملک کے لیے نظام. یہ اپروچ جو ہے, جنرل مشرف نے بھی بعد میں یہ دریافت کیا کہ وہ کبھی کبھی ملک کے بارے میں سوچا کرتے تھے, اپنی کتاب میں بھی وہ لکھتے ہیں. یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ آپ سب لوگ سوچتے یہی رہتے ہیں کہ لڑنے کی بجائے یہی سوچتے رہیں کہ ملک کا نظام کیسے چلانا ہے؟ ایک جمہوریت میں عوام کی خواہش ہوتی ہے. اگر عوام کی خواہش جو اس نوجوان کے اس سے آ رہی ہے کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ فوج اقتدار میں بار بار نہ آئے, تو آپ پارلیمنٹ کے ذریعے اگر یہ 19th امنڈمنٹ میں پاس کر سکتے ہیں کہ پارٹی کے اندر الیکشن نہیں ہوگا اور لیڈرشپ ہیریڈیٹری رہے گی کہ باپ سے بیٹے کو ٹرانسفر ہوگی, بیٹے سے اس کے دادا کو ٹرانسفر ہوگی, یا اس بندے کو ٹرانسفر ہوگی جو آج تک پاکستان کی سوائل پہ رہا ہی نہیں ہے, یا نواز شریف سے حمزہ شہباز. یہ چیز کیوں, وائے
عوام کا اگر رول ہو تو یہ امینڈمنٹ آئے. آپ نے اس نوجوان کی جو تائید کی ہے, مجھے اس بات سے بھی ڈر لگ رہا ہے کہیں یہ بھی مارشاء اللہ کا جواز جی نہیں, میں اس کے جواب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس میں ان کی خواہش ہے تو ہم اپنی پارلیمنٹ کے ذریعے لیجسلیشن ایسی کر لیں. دیکھیں انفرادی سوال تھا, اس کو سیریسلی نہ اس میں دیکھیں انہوں نے ایک جو بات کی ہے کہ میں تو حیران تھا جب 18 امینڈمنٹ میں کہ کچھ ترامیم کر رہے تھے کہ جی اس کے بعد پاکستان کے اندر مارشاء اللہ کا کوئی جواز نہیں رہے گا. میں حیران ہوتا تھا کہ جب وہ آیا کرتے ہیں تو وہ ترامیم پڑھ کے آیا کرتے ہیں. کیا آرٹیکل 6 آئین میں موجود نہیں تھا؟ آج تک ہم آئین پاکستان کی بات کرتے ہیں, یہ آئین امپلیمنٹ کہاں ہوتا ہے؟ حکمرانوں پہ ہوتا ہے, فوجی جرنیلوں پہ ہوتا ہے, بیوروکریٹس پہ ہوتا ہے, کن پہ ہوتا ہے؟ جمہوریت کس چیز کا نام ہے؟ جمہوریت جواب دہی کا نام ہے, جمہوریت اداروں کی بالادستی کا نام ہے, عدلیہ کی آزادی کا نام ہے, شہری حقوق کی فراہمی کا نام ہے. آج کی جمہوریت کو میں جمہوریت نہیں مانتا. اگلا سوال ہے, موجودہ صورتحال کے مطابق بجلی, پانی, آٹا اور عوام کے مسائل کا ذمہ دار کون ہے؟ عوام ہے, حکمران ہے, بیوروکریٹس ہیں یا عدلیہ ہے؟ ورق صاحب آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بچے نے سوال کیا ہے. میں تو خود ظاہری بات ہے کہ عوامی جو رائے ہے انہی میں سے آیا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی جو ہے اس کو اس لیول تک, یوٹیلیٹی بلز جو ہیں 2-4 وہاں تک لانا چاہیے, ہر طرح سے کوشش کر کے, جس طرح کسی جس کے نا ڈائریکٹ کسی کی پاکٹ میں عام آدمی کو آپ اس کو ریلیف دے سکیں. اور جہاں تک بات ہے کہ اس کے ذمہ داران جو ہیں, اس کے ذمہ داران میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ نہیں ہے. اس کا ذمہ دار اگر ایک آپ لے لیں کہ سپاہی سے لے کر ایک آئی جی تک, ایک صوبے دار سے لے کر ایک جنرل تک, ایک مطلب وکیل سے لے کر تو جناب جج تک, اسی طرح جناب ایک عام سیاسی ورکر سے لے کر بڑے کے بڑے جو حکمران ہیں ان تک, وہ سب کے سب اس کے ذمہ دار ہیں. یعنی نظام جو ہے آپ یہ سمجھتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ لوڈ شیڈنگ اور یہ جو مسائل جو ہیں یہ ہم نے دیے ہیں, تو آپ اس چیزوں کو ہمارے گلے کا پھندا بنا کے ہمیں گھر بھیج دیں. لیکن آپ کی اطلاع کے لیے جو نئی حکومت آئے گی یہ پھندا تو اس کے لیے بھی تیار ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ جناب حکومتیں بدلیں, اب نظام کو بدلیں. جہاں تک بات ہے کہ جی اس میں کرپشن کا بھی ذکر ہو رہا تھا, تو جناب والا NRO کی لسٹ آپ کے سامنے ہے. 34 سیاستدان ہیں, 800 کے قریب بیوروکریٹس ہیں, ملٹری کے اور سول کے. جی نوجوان, کیا آپ کا سوال کیا ہے؟ ان کے بریگیڈیئر صاحب آتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے فلانے پولیٹیشنز کو اتنے پیسے دیے تھے, میں نے اس الیکشن میں اتنے پیسے دیے تھے, ان کا آپ کون احتساب کرے گا؟ آپ پاکستان آرمی ان کا کیوں نہیں پوچھتی؟ پاکستان آرمی کے اندر احتساب کا نظام وہ کیا ہے جس کی بار بار بات کی جاتی ہے, اور اسی بنیاد پہ احتساب کے پورے عمل پہ کوشچن مارک لگائے جاتے ہیں. بریگیڈیئر غضنفر ہاشمی صاحب, بریگیڈ امتیاز جب لانچ ہوئے, اگر ہم ان کی بیک گراؤنڈ تاریخ میں جائیں کہ کیوں وہ لانچ ہوئے, تو اس کے لیے بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھانا پڑے گا جو لوگوں کو پتہ ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ بریگیڈیئر امتیاز کو, اس میں میڈیا سے بھی سوال کروں گا کہ آپ ان کو بار بار اس پروجیکشن میں کیوں لے کے آ رہے ہیں, ان کو جانتے ہوئے کہ انہوں نے کیا کیا یا ان کا مختلف ادوار میں کیا کردار رہا. ہم کو تو ایسے لوگوں کی اور ایسی چیزوں کی نفی کرنی چاہیے. جہاں تک نوجوان نے کہا پولیٹیکل پارٹی کا تعلق, میں آپ سے پھر عرض کرتا ہوں کہ غلط چیز کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا, لیکن آنے والے حکمرانوں کے لیے, پولیٹیکل سسٹم کے لیے میں یہ فیل کرتا ہوں یہ ضروری ہے کہ وہ کچھ ایسی قدغن لگائے, کچھ ایسی چیزیں ڈیولپ کرے جس کے ذریعے بار بار آرمی کا آنا چیک ہو سکے. میں نوجوان ایک بڑے افسوس سے کہوں گا کہ جب پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے اور اس میں ڈاؤن فالز آتے ہیں, اس وقت یہی اندر سے ہی لوگ ہوتے ہیں جو آرمی کو اپروچ کر کے کہتے ہیں کہ آپ اس ملک کے حامی نہیں, آپ کیوں نہیں آ جاتے. اب آپ دیکھیے جنرل کیانی کا کردار, انہوں نے آرمی کو بالکل پولیٹکس سے آؤٹ کر لیا, الیکشن سے انہوں نے بالکل آؤٹ کر لیا ہے. تو یہ ایک لیڈر جس وقت یہ دیکھتا ہے کہ ایک چیز اس پہ اوپر آ رہی ہے تو وہ انڈیویجول ایکشنز لیتا ہے. اسی طرح کے ایکشنز ہماری سیاستدانوں کو بھی لینے چاہیے. اگلا سوال ہے, آپ نے کہا کہ ہماری جو جمہوریت ہے یہ ابھی بچہ ہے 2 سال کا شیر خوار, تو میں نے پنجابی کی ایک مثال سن رکھی ہے کہ پتر جمدے ہیں جوان ہوندے نے, تو سیم از اے کیس وتھ جمہوریت کو بھی جمدے ہیں نا جوان ہونا چاہیے. آج کل تو 2.5 سال کے بچے ایٹ لیسٹ اسکول جانے لگ جاتے ہیں. یہ اتنی سست جمہوریت ہے کہ اس نے ابھی تک ایک قدم نہیں اٹھایا اس بچے نے جمہوریت والے. اور دوسرا سوال, اور میرا دوسرا کوسچن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ جب جنرل جایا کرتے تھے تو پولیٹیشین نے ٹرینڈ سیٹ کیا ان کو 21 توپوں کی سلامی دینا اور ان کو سلیوٹ کر کے بھیجنا, تو آپ لوگ کیوں مشرف کو نہیں پکڑ لیتے, آپ ٹرینڈ کیوں سیٹ نہیں کرتے؟ جی ورق صاحب.